یہ تبدیلی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت فارمل وہاں قائم نہیں تھی، لیکن قریش کا مقام پورے عرب میں ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی ملک کا صدر مقام ہوتا ہے۔ مذہبی مرکز وہی تھا، خانہ کعبہ وہاں تھا، تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، قریش اس کے متولی تھے، لہذا قریش کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اور اس کا سب سے بڑا معاشی فائدہ جو انہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جبکہ دوسرے کسی قبیلے کا کوئی تجارتی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا، اس پہ لوٹ مار، وہاں قریش کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے کہ ہمارے تو خدا ان کے ہاسٹیجز ہیں، ہمارے بت جو ہیں رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس خانہ کعبہ کے اندر، اگر ہم ان کے قافلے پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ ہمارے بتوں کی گردن توڑ کر یا ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو بہت بڑا سیاسی اور بہت بڑا معاشی فائدہ قریش کو تھا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور اس پر ایک پوری سورت ہے قرآن مجید کی، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس گھر کی وجہ سے ان کو معاشی فوائد حاصل ہے اور امن حاصل ہے۔ بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا حضور کے دست مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب پورے عرب کے اطراف و اکناف میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم کیا مخالفت کریں اور کیا اب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، بات ختم ہو گئی جب مکے پر اب حضور کا قبضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے، فلاں وفد آ رہا ہے ایمان کا اعلان کر رہا ہے، پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے، فلاں قبیلے کا وفد آ رہا ہے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، پورا عرب مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اندرونی کیفیات تین میں سے کوئی سی ایک ہو سکتی تھی۔ یا تو واقعی ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعتاً صدق دل سے ایمان لائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایمان لا چکے ہوں لیکن اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے، اور یہ کہ پھر قبیلے کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا، وہ اظہار نہ کر رہے ہوں، اب اس کے اظہار کے اندر کوئی معنی نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، کوئی رسک نہیں رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ممکن کیفیت تو یہ تھی کہ وہ ایمان لائے ہو حقیقتاً صدق قلب سے، اور ایک ممکن صورت یہ تھی، اور یہ ہر انقلابی عمل میں ہوتا ہے، کہ مخالف انقلاب قوتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا، اب ہم انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، تو بظاہر سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن دلوں میں ایک ارادہ ہوتا ہے دیکھیں گے کوئی موقع ملا، وہ حالات بدلے تو پھر ان سے نبٹ لیں گے۔ اگر کسی نے اس نیت سے اسلام کا اظہار کیا تو وہ گویا کہ منافق تھا، لیکن بہت سے لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے نظری اعتبار سے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے، تو گویا کہ یہ پازیٹو ویلیو ایمان کی +1 +2 +3 +4 ایمان کے درجے ہیں، ایک عام آدمی کا ایمان ہے، ایک ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خود صحابہ میں یہ درجہ بندی تھی، اور ہم تو اپنے ایمان سے کیا نسبت اور کیا تناسب قائم کریں گے صحابہ کے ایمان کے ساتھ، بالخصوص ابو بکر صدیق جیسے صدیق
صدیق اکبر کے ایمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ.